اجمیر شریف کے قریب ایک گاؤں میں ایک مشہور ہندو پنڈت رہتا تھا۔ وہ علم و دولت میں تو بڑا تھا مگر دل میں غرور اور مسلمان سے سخت نفرت رکھتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو نہایت خوبصورت، سمجھدار اور نرم دل تھی۔ وہ اپنے باپ کے مزاج کے بالکل برعکس تھی، خاموش، با اخلاق اور سچ کی تلاش میں رہنے والی۔ ایک دن وہ پنڈت کی بیٹی اپنے سہیلیوں کے ساتھ اجمیر کے قریب سے گزر رہی تھی کہ اس نے دیکھا ایک بزرگ درویش ایک درخت کے نیچے بیٹھے لوگوں کو محبت اور انسانیت کا درس دے رہے ہیں۔ یہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی تھے، جنہیں لوگ خواجہ غریب نواز کہتے تھے۔ ان کی آواز میں عجیب کشش تھی۔ وہ نہ کسی کو برا کہہ رہے تھے نہ کسی سے جھگڑا، بس اللہ کی یاد، صبر، خدمت خلق اور محبت کی باتیں کر رہے تھے۔ پنڈت کی بیٹی وہیں رک گئی۔ اس کے دل میں ایک سکون اترنے لگا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ وہ روز چھپ کر خواجہ غریب نواز کی مجلس میں آنے لگی، لنگر دیکھتی، غریبوں کو کھانا کھلاتے دیکھتی اور یہ دیکھ کر حیران ہوتی کہ یہاں کوئی ذات، مذہب یا دولت نہیں پوچھتا، سب برابر تھی۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے خواجہ غریب نواز سے سوال کیا، اے بزرگ، اگر اللہ ایک ہے تو لوگ ایک دوسرے سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ خواجہ غریب نواز مسکرائے اور فرمایا، بیٹی، نفرت اللہ کی طرف سے نہیں، انسان کے نفس کی طرف سے ہوتی ہے۔ جو اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ مخلوق سے محبت کرنے لگتا ہے۔ یہ بات اس کے دل میں کر گئی۔ ادھر پنڈت کو خبر ہو گئی کہ اس کی بیٹی ایک مسلمان درویش کے پاس جاتی ہے۔ وہ سخت غصے میں آ گیا۔ اس نے بیٹی کو قید جیسی زندگی دے دی اور سخت پڑھا بیٹھا دیا، مگر سچ کی روشنی کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی دوران پنڈت کی بیٹی سخت بیمار ہو گئی۔ بڑے بڑے حکیم اور وید بلائے گئے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پنڈت بے بس ہو گیا۔ کسی نے اسے مشورہ دیا، جس درویش کے پاس تمہاری بیٹی جاتی تھی شاید اس کی دعا کام آ جائے۔ پنڈت مجبوری میں خواجہ غریب نواز کے پاس آیا۔ غرور ٹوٹ چکا تھا، آنکھوں میں ندامت تھی۔ اس نے ساری بات بیان کی۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، میں کسی کا دشمن نہیں، دعا سب کے لیے ہے۔ آپ نے اللہ کے حضور دعا کی۔ روایت ہے کہ اللہ کے حکموں سے لڑکی کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ دیکھ کر پنڈت حیران رہ گیا۔ اس کا دل بدل گیا۔ اس نے کہا، اگر تمہارا دین ایسا ہے جو دشمن کے لیے بھی دعا سکھاتا ہے تو یہ حق ہے۔ پنڈت کی بیٹی نے اسلام قبول کیا اور کچھ روایات کے مطابق پنڈت خود بھی حق کی طرف مائل ہوا یا کم از کم نفرت چھوڑ دی۔ خواجہ غریب نواز نے کسی پر زبردستی نہیں کی، نہ کوئی شرط رکھی، بس سچ کو سچائی کے ساتھ پیش کیا۔ ہندوستان کی سرزمین پر جب اندھیروں نے ڈیر ڈال رکھے تھے، دل نفرتوں سے بوجھل اور انسان سے خوف زدہ تھا، ایسی وقت میں ایک ایسی ہستی تشریف لائے جس نے محبت، صبر اور خدمت خلق کے چراغ روشن کیے۔ وہ ہستی حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی تھے، جنہیں دنیا خواجہ غریب نواز کے نام سے جانتی ہے۔ خواجہ غریب نواز کا اصل وطن جستان، ایران تھا۔ آپ ایک معزز اور دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور مخلوق خدا کے لیے درد موجود تھا۔ والدین کے وصال کے بعد جو تھوڑی سی جائیداد ملی، آپ نے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ دنیائی آسائشوں سے کنارہ کش ہو کر اپنے علم، عبادت اور سلوک کا راستہ اختیار کیا۔ اپنے بڑے بڑے
اولیاء اور مشائخ کی صحبت اختیار کی، علم دین حاصل کیا اور نفس کی اصلاح کی۔ آخر کار آپ کو حکم الہی ہوا کہ ہندوستان جاؤ جہاں دل محبت کی پیاسے ہے۔ یوں آپ نے طویل سفر طے کیا اور بالآخر اجمیر شریف کو اپنا مسکن بنایا۔ اس زمانے میں اجمیر کا ماحول سخت اور ظلم تھا، طاقتور کمزوروں کو کچلتے، غریب بھوکے سوتے اور مسافر بے یار و مددگار رہتے۔ خواجہ غریب نواز نے یہاں آ کر سب سے پہلے لنگر کا آغاز کیا۔ آپ کا دسترخواں ہر وقت بچھا رہتا، امیر ہو یا غریب، ہندو ہو یا مسلمان، سب کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ لوگ حیران ہوتے کہ یہ کیسا درویش ہے جو نہ کسی سے نفرت کرتا ہے نہ کسی کو دھکیلتا ہے۔ جو بھی آپ کے پاس آتا خالی نہ جاتا، کوئی بھوکا ہوتا تو کھانا پاتا، کوئی غمگین ہوتا تو تسلی پاتا، کوئی گمراہ ہوتا تو راہ پا لیتا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ شدید قحط پڑا، لوگ بھوکے سے نڈال تھے۔ خواجہ غریب نواز نے لنگر بند نہیں ہونے دیا، جو کچھ ہوتا اللہ پر بھروسہ کر کے بانٹ دیتے۔ لوگ دیکھتے کہ دیگ میں کھانا ختم نہیں ہوتا، حالانکہ کھانے والے بڑھتے ہی جاتے تھے۔ یہ اللہ کی وہ برکت تھی جو اس ہستی کے صدقے ظاہر ہوئی۔ خواجہ غریب نواز کا پیغام بہت سادہ مگر گہرا تھا، محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں۔ اب فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص مخلوق خدا سے محبت نہیں کرتا وہ خالق حقیقی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اب کی مجلس میں بیٹھنے والا خود کو بدلتا ہوا محسوس کرتا، دل نرم ہو جاتا، آنکھیں نم ہو جاتی اور زبان ذکر الہی میں مشغول ہو جاتی۔ بہت سے لوگ جو ظلم، غرور اور تکبر میں ڈوبے تھے، آپ کی ایک نظر سے غائب ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز نہ تخت کے طلب تھے نہ شہرت کے، آپ کی دولت صرف دعا، صبر اور خدمت تھی۔ آپ نے کبھی کسی کو زبردستی دین کی طرف نہیں بلایا، بلکہ اپنے کردار سے دین کا تعارف کرایا۔